مجھے کوئی ایسا جامع پلان مل جائے جس کی روشنی میں میں اپنی صبحوں اور شاموں کو مرتب کروں۔ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں، لیکن بعض میری طرح کے کم پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مختصر سا کوئی دستور مل جائے، بہت زیادہ لمبے چوڑے فلسفے میں نہ الجھایا جائے، کچھ مختصر باتیں اگر ہمیں مل جائیں تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ میں بھی صحابہ میں سے بعض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بات ہمیں بتا دیں جس پر ہم زندگی گزار دیں۔ تو ہم نے بھی آج قرآن مجید کا ایک مقام جو ہماری صبحوں اور شاموں کو مرتب کرتا ہے، جو ہمارے دن اور رات میں ہمارا ذوق کیا ہونا چاہیے، طرز زندگی کیا ہونا چاہیے، دوسروں کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے، اسے بیان کرتا ہے۔ سورہ فرقان میں سے میں نے وہ آیات پڑھی۔ سب سے پہلے تو مسلمان کا، اللہ کے بندے کا دن کس طرح کا ہونا چاہیے، اسے اپنے اوقات کیسے گزارنے چاہیے۔ تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا انداز نہایت وزادار ہے، وہ بڑے دھیمے ہیں، بردبار ہیں، تحمل ہے، ٹھہراؤ ہے طبیعت میں، وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، معنی یہ ہے کہ اگر جاہل انہیں کسی بات میں الجھانا چاہتے ہیں، بحث کرنا چاہتے ہیں تو قَالُوا سَلَامًا، وہ کہتے ہیں بس سلام ہے، گویا وہ انہیں سلام کر کے گزر جاتے ہیں، اپنی زندگی میں جہلا سے الجھاؤ پیدا نہیں کرتے، زیادہ ان کی ابحاث نہیں ہوتی، زیادہ لوگوں سے الجھتے نہیں، ایک چلتے زمین پر آہستگی کے ساتھ ہیں۔ دوسرا، زندگی میں الجھاؤ نہیں پیدا کرتے، ہر جگہ جھگڑے نہیں کھڑے کرتے، یہ ان کا دن ہے، یہ ان کا دن گزارنے کا طریقہ ہے۔ اور ان کی رات کیسی ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ ان کا دن اس طرح کا ہے کہ وہ زمین پر آہستگی سے چلتے، ان کا چلنا نہایت پروقار ہے، ان کی زندگی میں کسی قسم کا بھی انتشار دکھائی نہیں دیتا، الجھے ہوئے، بکھرے ہوئے اور بے یقینی کی گفتگو کرتے ہوئے اور وسوسوں کے غلبوں میں وہ لوگ وقت نہیں گزارتے، بلکہ وہ آہستگی سے۔ یہ جو تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بعض نے 2 لکھی ہیں، بعض دانشوروں نے، مفسرین نے 3 بھی لکھی ہیں۔ 3 چیزیں انسان کی زندگی کے اندر بردباری پیدا کرتی ہیں۔ ایک، اگر وہ علم رکھتا ہو بہت بردبار ہوتا ہے۔ علم جو ہوتا ہے یہ انسان کو بااعتماد کر دیتا ہے، جس کے پاس معلومات ہوتی ہیں وہ آدمی بردبار ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، اگر اللہ نے رزق حلال دیا ہو وسعت کے ساتھ تو یہ بھی انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے۔ اور تیسری بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، فرماتے ہیں وہ ان دونوں سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ بڑے ہی بردبار ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے، جو تصنع سے، ریاکاری سے بچتے ہیں، وہ بردبار ہوتے ہیں، زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی طبیعتوں میں اضطراب ہے، ذہنی طور پر بکھرے ہوئے خیالات ہیں، نوجوان صبح کچھ کہتے ہیں، دوپہر کو ارادہ بدل دیتے ہیں، شام کو جو پروگرام طے کیے صبح اور اس پر استقامت ہی نہیں ہے، مزاج میں ٹھہراؤ نہیں، اطمینان نہیں۔ اپنی زندگی میں بردباری لانا، حوصلہ لانا، تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کرنا،
جلد بازی کرنے سے بہت سارے کام ویسے بگڑ جاتے ہیں. جلد بازی اگر کرنی بھی ہے تو فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھے، ایک دوسرے سے یہ والی جلد بازی کریں. باقی تو اسلام نے کہا ہے دنیاوی معاملات کے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں، بردباری پیدا کریں، آپ کے چلنے میں وقار ہو، آپ کے طرز زندگی کے اندر ٹھہراؤ ہو، آپ نہایت متانت اور سنجیدگی کے ساتھ وقت گزاریں. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، اس وقت ہمارے معاشرے کو جن چیزوں کی نہایت زیادہ ضرورت ہے ان میں سے ایک اہم چیز سنجیدگی ہے. بہت سارے لوگوں کا غیر سنجیدہ رویہ وہ باعث تکلیف ہے، ان کے اپنوں کے لیے بھی، ان کے کاز کے لیے بھی، وہ جس مشن پر کام کر رہے ہیں اس مشن کے لیے بھی. سنجیدگی، وقار، وزاداری، یہ انسان کی طبیعت کو پروقار کر دیتی ہے. بہت زیادہ ہنسنا اور بہت زیادہ الجھنا اور بہت زیادہ گفتگو کرنا، یہ چیزیں انسان کے لفظوں کو، جملوں کو، اس کی طبیعت کو بے وقت کر دیتی ہیں، انسان کی قیمت نہیں رہتی. تو اپنی طبیعت کے اندر وزاداری پیدا کی جائے، ٹھہراؤ پیدا کیا جائے، وقت دیا جائے. آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں کم و بیش 100 مرتبہ صبر کا ذکر آیا ہے. احادیث، آثار اور روایات کو جمع کیا جائے تو علماء نے لکھا ہے 500 مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کو صبر کا سبق دیا ہے. اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان ساری باتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں جو انسانی وجود میں سر کا مقام ہے نا، وہی دین میں صبر کا مقام ہے. صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر خوش تدبیری آئے، آپ اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں، آپ کے اندر حوصلہ ہو، آپ کسی چیز کے اندر بھی بڑی جلدی الجھ نہ جائیں. دنیا میں بہت سارے لوگ اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ ان کا مخالف ایک جملہ صرف ان کے لیے کہتا ہے، ایک جملہ، اور وہ بیچارے اتنے الجھ جاتے ہیں کہ اپنے سارے کام ہی ان کے رہ جاتے ہیں. اس ایک بات کو لے کر وہ بیچارے اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ سارے دن کی پریشانی اوڑھ لیتے ہیں، کئی ہفتے اسی بات کو سوچتے رہتے ہیں. تو لوگ تو آپ کی کمزوری ڈھونڈ لیں گے، بس وہ ایک بات کر دی، آپ الجھ گئے اور آپ کا مخالف تو آگے نکل گیا. اپنی زندگی میں صبر پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں، خوش تدبیری پیدا کریں. اور پھر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل کبھی مخاطب ہونا تو اس کا علاج یہ نہیں ہوتا اس سے بحث کی جائے، اس کا علاج ہوتا ہے اسے سلام کیا جائے. اور ویسے بھی عام آدمی کو تو الجھاؤ ویسے بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے. احقاق حق کے لیے کبھی مناظرہ کریں گے تو علماء کریں گے، اس کی ضرورت پیش آتی ہے کبھی گفتگو کی، مکالمہ کی، لیکن وہ لوگ کریں گے جو اس معاملے کے اندر مہارت رکھتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر جاہل آدمی سے الجھتے ہیں. او خدا کے بندے، تیرا معیار ہی نہیں ہے تو کس سے بات کر رہا ہے؟ وہ درویشوں نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک دفعہ گھوڑے اور گدھے کی بحث ہو گئی تھی. گھوڑا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے اور گدھا کہتا تھا کالا ہے. وہ کئی گھنٹے بحث ہوتی رہی. اب وہ گدھا ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، حالانکہ آسمان کا رنگ نیلا ہوتا ہے، پر گدھا تھا، مانتا ہی نہیں تھا. اب وہ جب بڑی طویل ہو گئی بحث اور بڑا عروج پکڑا بحث نے، تو طے یہ پایا کہ بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، اس سے فیصلہ لیتے ہیں. شیر جنگل کا بادشاہ تھا. گھوڑا گدھے سے کہنے لگا چلو بادشاہ سے فیصلہ کراتے ہیں. اب دونوں آ گئے یہاں. بادشاہ نے ان دونوں کی گفتگو سنی. گھوڑا کہنے لگا بادشاہ سلامت، آسمان کا رنگ کیا ہے؟ کہا نیلا ہے. کہا کئی گھنٹوں سے اس گدھے کو سمجھا رہا ہوں، یہ مانتا ہی نہیں، ضد پہ ہے. کہتے اس کا رنگ تو سیاہ ہے، کالا ہے. تو بادشاہ نے اب فیصلہ دیا. بادشاہ سلامت فرمانے لگے کہ بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے، لیکن عمر قید کی سزا بھی گھوڑے کے لیے ہے. تو وہ کہنے لگا بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے. وہ کہنے لگا سزا اس لیے نہیں دی کہ تمہاری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، سزا تو اس بات کی ہے کہ تم نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے.
تم نہایت نادان آدمی ہو، گدھے سے بحث کرتے ہو، تمہیں تو سزا ہونی چاہیے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کیا عظیم ارشاد ہے قرآن پاک کا۔ جاہلوں سے ملاقات ہو تو انہیں سلام کرو۔ ہر آدمی سے الجھ رہے، ہر آدمی سے بحث کر رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فروعی معاملات میں میری اکثر لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے، ائمہ اربعہ کا اختلاف رہا بعض فروع کے مسائل میں، فرماتے جب میری کسی عالم سے گفتگو ہوئی ہے نا تو کبھی وہ جیت گئے کبھی میں جیت گیا، لیکن جب بھی میری کسی جاہل سے گفتگو ہوئی ہے جاہل ہی جیتا ہے ہمیشہ، میں کبھی کسی جاہل سے جیت سکا۔ میں آپ سے خدمت میں ادب سے ایک بات عرض کروں گا، نہایت احترام سے مجھے بتائیے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ گھر میں جو خاتون خانہ ہے وہ بیچاری مرد کے برابر شعور نہیں رکھتی، نرم ہے، کم حوصلہ ہے، اس کی طبیعت میں جلد بازی ہے۔ یہ سارے سمجھتے ہیں نا کہ خواتین میں اتنا حوصلہ اللہ کی تقسیم ہے، مرد کو زیادہ دیا ہے، شعور زیادہ دیا ہے۔ تو پھر میں ایک فتویٰ دے دوں آپ لوگوں کو کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھئی اگر اس بیچاری کی عقل کمزور ہے تو تیری تو پوری ہے نا، اور تو برابر کی سطح پہ اتر کے جھگڑا کر رہا ہے اور اپنے گھر کو تباہ کر رہا ہے اور اپنے بچوں پر برا اثر ڈال رہا ہے اور اپنے گھر کے ماحول میں تلخی لا رہا ہے، حالانکہ تو سمجھ رہا ہے کہ اس کا شعور کم ہے، پھر تو کیسے اس کی سطح پہ اتر آیا؟ تجھے درگزر کرنا چاہیے تھا، محبت کرنی چاہیے تھی، تیری ذمہ داری زیادہ تھی۔ اپنی زندگی ہم نے اتنا الجھاؤ پیدا کر لیا ہے، ہر بات پہ جھگڑا ہے، ہر بات پہ آزمائش ہے، اور میں ڈھیر